الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ پر محترم بزرگوں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کے اندر قربانی کا تصور موجود نہ ہو۔ جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، پہلے زمانوں میں ہوں چاہے اس زمانے میں ہوں، چاہے وہ جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا چاہیے، جس طرح سے اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اس طرح سے ایمان رکھتے ہوں، یا اپنی خواہشات کے مطابق اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو کسی مذہب کا پابند کہتے ہیں، ان کے نزدیک کسی نہ کسی صورت میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ اس زمانے میں جو بڑے مذاہب سمجھے جاتے ہیں وہ یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم اور اسلام۔ تو اسلام کے اندر قربانی موجود ہے، اسلام میں قربانی کرنا واجب ہے، جانوروں کی قربانی واجب ہے۔ اسلام کے اسی حکم کو لے کر دوسرے مذاہب والے، چاہے ان کے مذہب میں خود قربانی کا تصور موجود کیوں نہ ہو، پھر بھی اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر، اسلام سے عناد کی بنیاد پر، اسلام کی مخالفت کی بنیاد پر قربانی کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ جب غور کیا جائے اور انصاف سے دیکھا جائے تو اسلام کے علاوہ وہ تمام مذاہب جو اسلام کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں، ان تمام مذاہب میں قربانی کا حکم موجود ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت کا پابند بتاتے ہیں، ان یہودیوں کے یہاں بھی تورات کے اندر قربانی کے احکامات موجود۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان سب کے یہاں قربانی کا تصور اور قربانی کا تذکرہ موجود۔ اور پہلے زمانے کی قربانیوں کا حال خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں جو قربانیاں ہوا کرتی تھیں وہ اس طرح ہوتی تھی کہ جو چیز بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اس کو قربان کر کے کسی پہاڑ یا کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کے سامان کو، اس قربانی کی چیز کو کھا جایا کرتی تھی، یعنی جلا دیا کرتی تھی۔ تو جس کی قربانی جل جایا کرتی تھی اس کے لیے یہ اشارہ ہوتا تھا اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائی یہ بھی اسلام کے اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قربانی کے احکامات موجود ہیں۔ لوگوں کو چونکہ اسلام سے عناد ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اس لیے اسلام کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، ورنہ تو قربانی کے احکامات تو ان لوگوں کے یہاں بھی موجود۔ اور دوسری وجہ لا مذہبیت ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، جو لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور وہ لا دینیت میں مبتلا ہو گئے، جیسے یورپ عام طور سے لوگ عیسائی مذہب کو ماننے کے باوجود عیسائی مذہب سے دور ہیں، ان کا اپنے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو لوگ لا مذہب ہیں، بددین ہیں، لا دین ہیں، یہ تمام اشکالات اور اعتراضات در حقیقت انہی لوگوں کی پیداوار ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا وہ مذہب
جس کی تمام مقدس کتابوں میں قربانی کے احکامات موجود ہے، وہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کرتے ماننے والے ہیں اس مذہب کو جس مذہب کی چاروں کتابوں میں قربانی کے احکامات موجود، ساموید میں قربانی کے احکام موجود، یجروید میں قربانی کے احکام موجود، اتھروید میں قربانی کے احکام موجود، رگ وید میں تو کثرت سے قربانی کے احکامات اور ان کے فائدے اور اسی طرح کس طرح سے قربانی کی جانا چاہیے اور کس وقت کون سے جانور کو قربان کیا جائے، یہ سارے احکامات موجود ہیں۔ اور ان چاروں کتابوں کی جو شروحات ہیں جس کو اپنشد کہا جاتا ہے، ان اپنشدوں میں بھی قربانی کے احکامات موجود، اور وہاں سے آگے بڑھیے منوسمرتی میں قربانی کے احکام موجود، اور منوسمرتی میں تو قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو جواب بھی دیا گیا کہ جو جانور اللہ کی یا ایشور کی یا پروردگار کی رضا کے لیے وذ کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، وہ وذ نہیں ہے، وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ قتل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، وہ عبادت ہے۔ تو منوسمرتی میں تو قربانی پر اعتراض کرنے والوں کا خود جواب بھی دیا گیا ہے۔ اسی زمانے کے ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان شاہین جمالی رحمۃ اللہ علیہ، اسی مہینے میں دنیا سے رحلت فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیا اسلام پر اعتراض ہے، اور انہوں نے ان چاروں کتابوں سے اور منوسمرتی سے اور بہت سارے اپنشدوں سے حوالے کے ساتھ قربانی کی ان کی کتابوں میں جو تذکرہ اور عبارتیں موجود ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان کو نقل کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، انسان کی آزمائش اور امتحان مقصود ہے دنیا میں آنے سے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسانوں کے فائدے کے لیے، ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کی۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب انسانوں کے فائدے کے لیے، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور اسی چیز کا امتحان لینے کے لیے کہ انسان دنیا میں آ کر کہیں اپنے اصلی مقصد کو بھول تو نہیں گیا، کہیں دنیا کو اپنا اصلی گھر تو نہیں سمجھنے لگا، اللہ رب العزت انسانوں کو طرح طرح کے اور مختلف قسم کے احکامات عطا فرماتے ہیں۔ جس زمانے میں جو نبی آئے اس نبی کے واسطے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس زمانے کی مناسبت سے احکامات نازل فرمائے اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور قربانی ایک ایسا حکم تھا جو ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے دیا۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہر قوم کے لیے ہم نے قربانی کو بنایا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ جو کچھ بھی چوپایا ہم نے ان کو دیے ہیں، اللہ نے ان کو دیے ہیں، اس پر اللہ کا نام لو۔ اور پھر آگے فرما دیا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے لوگو تمہارے الگ الگ کوئی معبود نہیں ہے، تم کسی بھی قوم کے ماننے والے ہو، تم سب کا معبود صرف ایک ہے جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کے آزمائش کے لیے، لوگوں کے امتحان کے لیے مختلف قسم کے ان کو احکامات عطا فرماتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ انہی احکامات میں ایک حکم ہے انسان کی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ تو انسان سے کبھی اس کے مال کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اب وہ مال کبھی نقدی کی شکل میں ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہہ دیا جاتا ہے، کہ کہیں انسان دنیا میں آنے کے بعد مال میں گرفتار تو نہیں ہو گیا، مال کی محبت میں ایک دم بالکل محب تو نہیں ہو گیا ہے کہ مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہو، اس لیے اس کو صدقہ کرنے کا، اس کو زکوٰۃ میں نکالنے کا حکم دیا۔ اور پھر انسان ان جانوروں کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے جو جانور اس کے ارد گرد رہتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری، اونٹ۔ تو کہیں ان جانوروں کی محبت اس پر غالب تو نہیں آ گئی، اللہ کے حکم سے زیادہ کہیں وہ ان جانداروں کو
اہمیت تو نہیں دینے لگا، اس کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم جاری کیا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اے میرے پروردگار، آپ کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جانور تو کیا، اے اللہ اگر آپ میری جان بھی چاہیں تو میں اسے بھی قربان کرنے کو تیار۔ تو اسی آزمائش اور اسی امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے اس قربانی کو متعین فرمایا، اور یہ قربانی کسی خاص قوم اور کسی خاص مذہب والوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ جتنے بھی اللہ رب العزت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے مذہب کے لوگ ہیں، ہر ایک کے یہاں قربانی موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اور قربانی میں جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جن جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، وہ ان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہ عبادت انسان کی عقل، انسان کی سوچ اس بات سے عاجز ہے، اس بات سے قاصر ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ کیا ظلم ہے اور کیا ظلم نہیں۔ بات بھی وہی طے کرے گا جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ سب کا پروردگار ہے۔ تو جو بات کو اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، بس وہی ظلم ہے، اور جس بات کو یہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ناانصافی ہے، بس وہی ناانصافی ہے۔ اور جس چیز کے کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں وہ عین انصاف ہے، وہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور یہی انصاف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔